آ جائے۔ اور یہ عمل صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، البتہ رمضان میں ہر نیکی کا کام اس کا اجر و ثواب زیادہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر رمضان غیر رمضان شامل کرنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس عمل کے بارے میں متعدد آیات کو نازل کیا۔ یہ عمل کون سا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آگے اللہ رب العزت نے کچھ وقفہ ڈالا اور کہا تمہیں زمین کا خلفاء بنایا۔ پہلے یہ سوال اٹھایا امن یجیب المضطر اذا دعا، تم میں سے کون ایسا ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، جو حاجت مند نہیں ہے، جو مشکل کا شکار نہیں ہے، جو مصیبت میں گرا ہوا نہیں ہے؟ پھر اگر وہ ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، تو اللہ پھر سوال کر رہا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے جو اس پریشان حال کو جواب دے؟ کون ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو ہر مشکل دور کر سکتا ہو؟ کسی کو قرضے کی ضرورت ہو، وہ یہ سمجھتا ہے میرے بھائی نے کچھ پیسے دے دیے، میرا قرضہ، میری مشکل دور ہو گئی۔ لیکن یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں، یہاں پہ کوئی بیمار ہے، لا علاج مرض ہے، یہاں پہ کوئی مصیبت کا شکار ہے، لا علاج مرض ہے، یہاں پہ کوئی بے اولادی کی بیماری کا شکار ہے، یہاں پہ کوئی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ بتائیے کیا الہم اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے استفہام کہا، جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو اس جملے کا مطلب سمجھ آ جائے گا، اور جو نہیں سمجھتے ان کے لیے آسان کرتا ہوں۔ الہم اللہ، پہلے سوال ہے، کیا استفہام، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہو؟ اور اسی استفہام کے اندر نفی پوشیدہ ہے، اور نفی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری ہر دعا کو سن لے، جو تمہاری ہر پکار کو سن لے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا عظیم عبادت کا فعل ہے۔ آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو اس اسلوب کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا، اور جو نہیں پڑھتے وہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بار بار کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ قل کے آگے کیا حذف ہوتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اللہ جب قل کہتا ہے اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے روح سے مراد میرا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، چاند کے بارے میں پوچھیں، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کی ٹائم ٹیبل ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، یسألونک عن الانفال قل، یسألونک، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قل، ہر جگہ جہاں پہ سوال آیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل، آپ کہہ دیجیے۔ کیا مطلب؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پہ بھی آپ اور میں اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جواب دیجئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب بھی اللہ سے کوئی بات، کوئی اشکال بندہ نبی سے پوچھتا ہے تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جواب دے دیجئے۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سوال کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب بندے میں رب کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میرے بارے میں اس حوالے سے سوال کریں، کیا رب دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا رب حاجت روائی کرتا ہے؟ کیا رب مشکل کشائی کرتا ہے؟ کیا رب اس کے پاس کسی بھی شے کی کمی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
یہ نہیں کہا کل، یہ نہیں کہا. سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وسیلہ، واسطہ، ذریعہ بھی کاٹ دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہ نہیں کہا اے محمد آپ کہہ دیجئے وہ قریب ہے، بلکہ بندوں سے اللہ ایک دم براہ راست اچانک خطاب کرتا ہے. یہ عربی زبان کی خوبی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میرے بندوں سن لو، فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بڑا قریب ہوں. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے واسطہ، ذریعہ، طریقہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے انی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، میں ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں. آج جب آپ کسی، اور میں کوئی اختلافی بات، کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بریلوی بھائی اس بات کو ذرا کھلے دل سے سوچیں، سمجھیں. ہمارا اس بارے میں آپ سے اختلاف ہے کیا؟ اگر آپ کو ہمارے اختلاف کا پتہ نہیں، اختلاف کے ساتھ ہم معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، عقائد کا، عبادات کی ادائیگی کا طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہمارے اختلاف کو سمجھیے تو صحیح. ہم آپ سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات درست لگے، اگر آپ کے دل میں اتر جائے، اس بات کو قبول کر لیجئے. آپ کسی سے پوچھیں گے، اپنے بڑے سے پوچھیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں، وہ قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں پڑے گا جس میں اللہ نے کسی بندے کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو بھی واسطہ اور ذریعہ نہیں بتایا. ڈائریکٹ کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. آپ کا کوئی بندہ آپ کے مولوی سے پوچھے گا اللہ کے حوالے سے، وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ قریب ہے؟ نہیں، وہ کہے گا اللہ بڑا دور ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ، ذریعہ، طریقہ، سیڑھی، بادشاہ، وزیر، عجیب و غریب مثالیں دے دے کے آپ کو کہے گا اللہ تک براہ راست جانے کا یہ سسٹم بڑا مشکل ہے. اس کے اندر کچھ بندے ہیں، اس کے اندر کچھ راستے ہیں، اس کے اندر کچھ طریقے ہیں، اس کے اندر کچھ وسیلے ہیں. ان کے بغیر آپ براہ راست رب کو کیسے پکار سکتے ہو؟ جس طرح ایک بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وزیر سے پہلے ملنا پڑتا ہے، اس سے پہلے سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے. معاذ اللہ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، یہ کہتا ہے نہیں نہیں تو دور ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھ لو. آج یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جاؤ. بھائی سوال بھی کرتے ہیں میرے بھائیو، نبی کریم، ہاں یہ بات درست ہے، جواب میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک میں وسیلے کا ذکر اور لفظ موجود ہے، بالکل موجود ہے. وہ وسیلہ شریعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ وسیلہ، طریقہ جس کو آپ ذات کے وسیلے کو سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آج اپنا کنسیپٹ بھی کلیئر کر کے جائیں. پہلی بات، کس شے کو رب کے سامنے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں. کون سے نام ہیں؟ رزاق، رحمان. اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو. اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں. رزاق، اے رزق دینے والے رب رزق عطا کر. رحمان، اے رحم کرنے والے رب رحم فرما دے. اے شافی، شفا دے دے. اے کافی، کفایت کر جا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نام ہیں، ان کے ذریعے رب کو پکارا جائے. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے، یہ صفات الہی ہیں. ان کے ذریعے اور ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے. اس میں کسی بھی قسم کا امت میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے. دوسری بات جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ اے اللہ، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، ہم اس کی ندا کے اوپر ایمان لے کے آئے، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر. اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر بندے نے کیا کیا؟
اور اس کی تشریح حدیث سے مل جاتی ہے۔ آپ نے بچپن میں، ہمارے نصاب میں شکر ہے یہ واقعات موجود تھے، وہ غار والوں کا قصہ پڑھا ہوا ہر ایک نے، کہ غار کے آگے پتھر آ گیا، 3 لوگ پھنس گئے، ایک نے اپنی حسن مزدوری کی حسن سلوک کا واسطہ دیا، دوسرے نے زنا سے بے رغبتی عین موقع کے اوپر کا واسطہ دیا، یہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ میں گھر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو دودھ پلاتا تھا، ایک رات میں گھر دودھ کا پیالہ لے کے آیا، ماں باپ سو گئے ہوئے تھے، اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا میرے بچے ماں باپ سے پہلے دودھ پی لیں۔ میں ان کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر نکل آئی، سورج نکل آیا، میرے والدین اٹھے، اللہ میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کے منہ میں نوالا بھی نہیں ڈالا۔ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہے، ادا پسند آئی ہے، کی آپ کے لیے ہے، حسن نیت والدہ سے کیا ہے، والد سے کیا ہے، اگر یہ نیک عمل میرا کسی کھاتے میں رب موجود ہے، پتھر کو دور کر دیجئے۔ پتھر دور ہو گیا، کس چیز کا واسطہ دیا؟ بتائیے، نیک عمل کا۔ کس کے نیک عمل کا؟ اپنے نیک عمل کا۔ کس کے نیک عمل کا؟ اپنے نیک عمل کا۔ کیا احادیث میں، پورے ذخیرہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نیک عمل کاری یاسین صاحب کرے، نیک عمل کاری عبدالستار صاحب کریں، اور ایک بندہ کہ اللہ کاری یاسین نے جو فلاں نیکی کا کام کیا تو میرا کام کر دے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ نیکی کا کام دوسرا کرے اور بندہ واسطہ اس کی نیکی کا اللہ کو دے، اللہ فلاں بندے نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اللہ اگر تجھے اس کی نیکی قبول ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ نہ عقل ہے، نہ منطق ہے، نہ لاجک ہے، یہ کیا فلسفہ ہے کہ نیکی کوئی کرے، چاہے ولی ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے نبی ہو، نیکی وہ کرتا رہے، اور آپ اللہ کو کہیں اللہ وہ آپ کا بڑا نیک بندہ تھا، میرا یہ کام اس کی نیکی کی وجہ سے کر دیا جائے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اگر ثابت ہوتا تو ہم کر لیتے۔ تیسری بات جس کے اوپر آج امت میں اختلاف موجود ہے، اور میرے بریلوی بھائی بغیر تعصب کے ساتھ یہ مسئلہ سن کے بھی جائیں اور سمجھے بھی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ جو تیسری قسم ہے اسی کے اندر سب سے بڑا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بندہ آیا، صحابی آئے، انہوں نے نبی کریم کو ماجرا سنایا، مال ہلاک ہو گیا، رستے بلاک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، بارش شروع ہو گئی، 1 ہفتہ لگاتار بارش ہوئی، اگلے ہفتے پھر آ گیا۔ اللہ کے رسول بارش تو مانگی تھی، لیکن اب بارش بربادی کرنا شروع کر چکی ہے، رستے بلاک ہو گئے ہیں، مال بارش سے ہلاک ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے دعا کی، بارش بند ہو گئی۔ اس حدیث کو میرے بھائی بھی پیش کرتے ہیں، ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا بتائیے؟ یہ کہا اللہ، حالانکہ وہ زندہ تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کسی سابق نبی کا واسطہ پیش کیا، سابق اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کیا، یا اپنی ذات کا، اپنی نیکیوں کا واسطہ تو زندہ انسان کو دینا جائز ہے، پیش کیا؟ نہیں، کیا کیا؟ دعا کی۔ کوئی آئے بندہ آپ سے دعا کروانا چاہے، کسی بھی نیک بندے کے پاس آپ جائیں جو زندہ ہو، موجود ہو، دعا کروانا چاہیں، آپ دعا کروا لیجئے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس جا کر، کسی بھی زندہ انسان کے پاس جا کے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اگر اللہ اس کے اوپر بھی پابندی لگا لیتا ہم اس کو بھی نہ مانتے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، دعا کروائی، رسول اللہ نے دعا کی، آپ اور میں بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ وسیلے کی تیسری جائز قسم کیا ہوئی؟ کسی زندہ آدمی سے، کسی زندہ ولی سے، نبی سے دعا کروائی جا سکتی۔ اب جب اس سارے واقعے کے بعد ذات کے وسیلے کا پوچھا جاتا ہے کہ اللہ
تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ، حقیقت میں ان کی نیکی کا واسطہ دیا جا رہا ہوتا، اللہ تجھے علی کی ذات کا واسطہ، اللہ تجھے غوث اعظم کی ذات کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں پیر کی ذات کا واسطہ۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بھی میرے بھائیوں نے ایک دلیل بنائی، لیکن وہ دلیل اگر آج کھلے ذہن سے سمجھ لیں، اللہ کی قسم عقیدہ پلٹ جائے گا۔ دلیل کیا بنائی؟ نبی کریم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کا دور ختم ہو گیا، حضرت عمر کا دور آیا، ایک بندہ اسی طرح مسجد النبوی میں داخل ہوا، عمر کو کہنے لگا مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، رستے بند ہو گئے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے، یہاں پہ رک جانا ہے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر، روضۃ الرسول سے کتنی فاصلے پہ اوپر ممبر ہے؟ جو ممبر اور اس کے درمیان کی جگہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عمر قبر مبارک کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ قبر مبارک کے قریب نہ بھی ہوتے، اگر مجرد ذات کا وسیلہ جائز ہوتا، حضرت عمر اس وقت کیا کہتے؟ اے اللہ تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو بارش کو برسا دے۔ اور میرے بھائیوں دماغوں کو کھولو، حدیث آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ اس میں سے ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے چچا عباس کو بلایا۔ یہ چچا عباس کو بلانا ذات کا وسیلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کے لفظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروا لیا کرتے تھے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، چچا عباس کو بلائیے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ آپ نے ذات کا وسیلہ کہاں سے بنا لیا؟ ذات کا وسیلہ اگر جائز درست ہوتا، حضرت عمر کو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہ تھی۔ چچا عباس سے آ کے دعا کروائی، چچا عباس نے دعا کی، دعا آسمان پہ گئی، بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ یہاں سے میرے بعد بھائی ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ تو زندہ آدمی سے دعا کروانے کے وسیلے کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتا ہے کہ رسول اللہ موجود تھے، ان سے دعائیں کروائی گئی، رسول اللہ نہیں تھے، چچا عباس سے دعائیں کروائی گئی۔ آئیے اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، آج خود قرآن اٹھا لیجئے، سورۃ زمر کھولیے، آیت نمبر 3 کا ترجمہ چاہے آپ اپنے علماء سے کروائیے، اپنے ہی کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ کیا آیت ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قیامت تک شرک ایک ہی بنیاد پہ ہوگا، ایک ہی وجہ سے ہوگا، ایک ہی ذریعے سے ہوگا، ایک ہی طریقے سے ہوگا۔ قیامت تک جو غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہیں گے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا مددگار، حاجت روا، کار ساز، مشکل کشا، غوث، بگڑی بنانے والا سمجھتے رہیں گے، ان کے پاس ایک ہی ڈائیلاگ ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی جملہ ہوگا۔ جب بھی انہیں روکا جائے گا تم یہ شرک کا کام کیوں کر رہے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ قرآن میں قیامت تک کے مشرک کا ڈائیلاگ ذکر کر رہا ہے، اور رب سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آج کا، کل کا، ہر دور کا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا، یہ ڈائیلاگ بولے گا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، اور بعض بدبخت تو اب نیٹ پہ موجود ہیں جو کہتے ہیں ان کی عبادت بھی اللہ نے ہمیں علی کی بندگی کے لیے بنایا، معاذ اللہ۔ عموماً کیا کہیں گے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ بتائیے
اللہ تعالیٰ جس کو کلام حمید میں شرک کہہ رہا ہے وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اتنی کھلی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہا ہے وہ یہی کہیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارا واسطہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہ ہمارا راستہ ہے. اصل میں ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ بھی وسوسہ ہے. کہا یہی جاتا ہے، ارشد بھائیو دروازہ بند کریں، کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں یہ ہمارا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بھی کان کھول کے سنو. اگر اللہ سے ہی مانگتے ہوتے، اگر ان کو ذریعہ اور طریقہ ہی مانگتے ہوتے تو بتائیے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد میں وسیلے کا کون سا کلمہ استعمال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ مدد تو براہ راست رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یا علی مدد میں براہ راست علی سے مدد مانگی جا رہی ہے، یا غوث اعظم مدد میں براہ راست غوث اعظم کو پکارا جا رہا ہے. اور آپ کو کیا کہا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم ان کو پکارتے تھوڑی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر اس عبادت کے ساتھ جتنے شرک ہیں ان سب کو بے نقاب بھی کیا، اور پھر بھی ہم اسی عبادت میں جو دعا کی قیمتی عبادت ہے اسی میں شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دکھ کا اظہار بھی کیا کلام حمید کے اندر مکہ کے مشرکین کے بارے میں. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ رہنے والے مشرک بڑے عجیب ہیں. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ ایک تمثیل بیان کی، جب ان کی کشتی بھنور میں، گرداب میں، سمندر کی تریکیوں میں پھنس جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں بغیر واسطے وسیلے کے، خالص ایک رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اور جب رب ان کو اس سمندر کی بھنوروں سے نکال کر، لہروں سے نکال کر زمین پہ واپس لٹاتا ہے، وہاں جا کے پھر شرک شروع کر دیتے. یہ اللہ نے دکھ کا اظہار کیا کہ مکہ کا مشرک بھی، یہ آپ نے حضرت اکرمہ کا مشہور واقعہ سنا ہوگا، مکہ کا مشرک بھی کشتی پہ سوار ہوتا ہے، اللہ کو بغیر واسطے وسیلے ذریعے کے پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر رب بچا لیتا ہے، اتر کے پھر شرک شروع کر دیتا ہے. آج ہمارا مسلمان بھائی اس بات کے اوپر غور کرے. اللہ کہہ رہا ہے مکہ کا مشرک کشتیوں پہ سوار ہو کے رب کو پکارتا ہے، اور ہمارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. معاذ اللہ. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل العبادت الدعاء، سب سے بہترین عبادت دعا ہے. اگر اسی عبادت کے اندر ہم شرک کی آمیزش کرنا شروع کر دیں، اگر ہمارا توکل اسی عبادت میں شٹر ہو جائے تو پھر آپ بتائیے ہم نے کیا عبادت کی؟ الدعاء هو العبادہ. کئی جگہ تو اللہ نے یہ کہہ دیا نبی کریم کے ذریعے سمجھانے کے لیے دعا ہی اصل عبادت ہے. پھر کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نماز کے اوپر غور کیا ہے؟ نماز کی ابتدا کس سے؟ سورۃ فاتحہ سے دعا ہو رہی ہے. نماز کی انتہا کہاں پہ؟ دعاؤں پہ. نماز پوری کی پوری دعا ہے. قرآن اٹھائیے، قرآن پاک کی ابتدا کس سے؟ دعا سے. سورۃ فاتحہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں تجھے اور مجھے سورۃ فاتحہ عنایت کر کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی سب سے پہلے اپنے رب سے مانگنا شروع کر. قرآن کی ابتدا ہوتی تب ہے جب رب سے مانگنا بندہ شروع کر دیتا ہے، اور اسی پر بس ہے. نہیں، جب قرآن پاک کی انتہا ہوئی، آپ آخری 2 سورتوں پہ پہنچے، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر ہاتھوں کو پھیلانا. میرے بھائیو جتنا مرضی دنیا کا سخی آدمی ہو نا، دنیا کا سخی آدمی، آپ اس کو 1 مرتبہ پکاریں، 2 مرتبہ پکاریں،
10 مرتبہ پکاریں، بالآخر ایک وقت آئے گا وہ آپ کی پکار اور ندا سے تنگ آ جائے گا، آپ کے لیے دروازے بند کر دے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا سخی ہو، آپ 100ویں مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ اس کے گھر جائیں، نوک کریں، مانگیں، ایک وقت آئے گا اپنے دروازوں کو بند کر لے گا۔ اور رب کون ہے جو ایک دفعہ پہ بھی دروازوں کو کھولتا ہے، 2 پہ بھی کھولتا ہے، اور جب بندہ 100 پہ پہنچتا ہے، 200 پہ پہنچتا ہے، پھر اس کی دعا میں اور رب کے مابین جو بندہ زیادہ دعائیں کرتا ہے، پھر اس کی دعا اور رب کے مابین کوئی حجاب بھی نہیں رہتا، یہاں سے وہ دعا کرتا ہے، آسمان سے دعا کی قبولیت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو دعا نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے وہ ہیں جو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارا رب وہ ہے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دو گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے مانگنا چھوڑ دو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نبی کریم کی حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ نبی کریم نے کہا اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے میری پناہ حاصل کی، مجھ پہ توکل کیا، پوری دنیا اس کی دشمن ہو، میں رب اس کو بچا کر نکال کر لے جاؤں گا۔ اور جس نے میرے اوپر توکل نہ کیا، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کو بچانا چاہیں، میں رب کی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ مجھے اور آپ کو یہ وسوسہ ڈالا گیا، شیطان ابلیس لعین نے، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ عام ڈائلاگ ہے معاشرے میں، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اے بے وقوف انسان، اگر تیری دعاؤں کو رب نہیں سنتا، پھر تیری پکار کو کون سنے گا؟ اگر رب بھی تیری دعا اور پکار اور ندا کو نہیں سنتا، پھر تو لوگوں کے آگے بین کر، چیخو پکار کر، وویلا کر، رب میری نہیں سنتا، تو دنیا کا کوئی بندہ بھی تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ نبی کریم نے کہا جس نے یہ ڈائلاگ بولا کہ میری رب نہیں سنتا، اس نے جلدی کی، اس نے تعجیل کی، اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور اس جملے سے اس کا رب ناراض ہو گیا، اب وہ اس کی سنتا ہی نہیں۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رب سنتا ہے، رب بغیر وسیلے واسطے ذریعے طریقے کے قریب ہے، ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سنتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جائیے، کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس لیے، اے میرے رب مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے، میں آپ کو مفہوماً سمجھا رہا ہوں، اے میرے رب مجھے 1 کروڑ عنایت کر دے۔ اللہ جو وہ ٹائم مانگتا ہے، اللہ 1 مہینے بعد میری پیمنٹ ہے 1 کروڑ دینا ہے، رب مجھے 1 کروڑ عنایت کر، رب اس کو 1 کروڑ عنایت کر دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بندے نے دعا مانگی مل گئی، بندہ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی اور میری دعائیں اللہ سنتا ہے اور اللہ نے بڑا اچھا نتیجہ نکالا ہے۔ حدیث میں لفظ یہ ہے، اس بندے کے نزدیک یہ بڑا اچھا نتیجہ تھا، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ 3 نتیجوں میں سے سب سے کم درجے کا نتیجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے جو تو رب سے 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب بھی مانگ رہا ہے، اللہ تو اپنے نبی کے ذریعے مجھے اور تجھے سمجھا چکے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک کہ ہر انسان مجھ سے زمین و آسمان سے زیادہ بھلائی مانگ لے، میں ہر ایک کو زمین و آسمان کے خزانے دیتا رہوں، آخری بندے کو بھی دے دوں تو میری بارگاہ میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو کے باہر نکالا جائے، اس کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، ایک قطرے سے سمندر میں کتنی کو کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر میں سارے کے سارے انسانوں کو زمین و آسمان جتنے خزانے دولتیں دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اور بندہ سمجھتا ہے 1 کروڑ مانگا 10 کروڑ مانگا تو شاید
میری دعا کا سب سے اچھا نتیجہ ظاہر ہو گیا، اللہ نے دے دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم کے ذریعے یہ نتیجہ بندے کے نزدیک بہت عمدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیسرے نمبر کا ہے۔ تو باقی دو نتیجے کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اس بارے کے اوپر غور کیجئے۔ آج وبائیں ہیں، مسئلے ہیں، حدیث پاک میں آ گیا دعا ایک ایسی چیز ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا ڈالتی ہے، جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا ڈالتی ہے، اور جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی پلٹا ڈالتی ہے، اور جو باقاعدہ آسمان سے اترنے والی مصیبتوں اور بیماریوں کے راستے میں دعا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حتیٰ کہ دعا غالب آ جاتی ہے۔ اس نتیجے کی طرف مجھے اور آپ کو نبی کریم جو رہنمائی دے رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ نبی کریم نے کہا 1 کروڑ مانگ لیا، 10 کروڑ مانگ لیا، مل گیا، بندے نے سمجھا اچھا نتیجہ آ گیا، نہ ملا تو بندے نے کیا یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے سنی نہیں تھی؟ اللہ معاذ اللہ سنی نہیں تھا رہا؟ ایک بندہ دن رات کہہ رہا تھا اللہ 10 لاکھ چاہیے، اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، تو اب اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ نے سنی نہیں۔ اس نے غلطی کی، اس نے ٹھوکر کھائی، اس نے خطا کی۔ حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم نے بتلایا 10 لاکھ مانگا وہ نہ ملا، 1 کروڑ مانگا وہ نہ ملا، فوری جو چیز مانگ رہا وہ نہیں مل رہی، لیکن تقدیر کے دن کتابت تقدیر میں لکھا تھا فلاں بج کے فلاں منٹ پہ اس دن اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اس کی آنکھ مٹ جائے گی، اس کا پاؤں کٹ جائے گا، اس کا بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے گا، اس کی فیملی پہ فلاں فلاں مصیبت آ جائے گی۔ مثالاً سمجھا رہا ہوں، تقدیر کے دن بھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مصیبتیں لکھی ہیں بندوں کے ساتھ کہ نہیں لکھی؟ لکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 کروڑ تو مانگا نہ ملا، 10 کروڑ مانگا نہ ملا، لیکن تقدیر کے دن جو یوم کتابت تقدیر میں لکھا تھا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کی آنکھیں ضائع ہو جانی ہیں، سمجھا رہا ہوں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدگی سے سنا کہ 10 لاکھ تو نہ دیا، لیکن فرشتوں کو حکم دیا یہ جو تقدیر کے دن اس کی آنکھوں کا مٹنا لکھا تھا، اس دعا کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو جاری کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے میری دعا اللہ نے سنی نہیں، اور اللہ اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبت کو، آنے والی بلا کو، آنے والی وباؤں کو، آنے والی بیماریوں کو، آنے والے حادثات کو ٹالتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ دعائیں نہ کرتا ہو یہ ساری مصیبتیں نازل رہتی ہیں اور بندے کے مقدر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کے اندر بندہ پھنس کے رہ جاتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کرتا۔ میں اور آپ ہمیں پتہ نہیں کتنے لمحات میں اللہ رب العزت نے کیسی کیسی ناگہانی آفتوں سے محفوظ کیا، ہم اپنے رب کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ 1 لاکھ مرتبہ ایک دن میں ہارٹ پمپ ہوتا ہے، دل ایک ایک لمحے کے اندر رب تجھے اور مجھے زندگی دے رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں سنتا نہیں۔ نبی کریم نے کہا یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے اور یہ پہلے نتیجے سے بہتر ہے، چاہے بندے سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ پہلے نتیجے سے بہتر ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے 10 لاکھ اچھا ہے کہ 2 آنکھیں اچھی ہیں؟ 10 لاکھ سے 2 آنکھیں مل سکتی ہیں؟ 2 آنکھیں اچھی ہیں، 10 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا نتیجہ جو پہلے دونوں نتیجوں سے بہتر ہے، اور بندے یہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے ہماری سنی نہیں، وہ تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کل قیامت کا ہولناک وحشتناک دن ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، انسان کے سامنے پہاڑ در پہاڑ اس کی نیکیوں کو لایا جائے گا، بندہ حیران رہ جائے گا، بندہ ششدر رہ جائے گا، اے اللہ میں نے یہ نیکیاں کی نہیں، مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں جو اتنی بڑی ہو چکی ہے، جو پہاڑوں جتنی قد آمد ہے، قد آدم نہیں قد جبال ہے، اتنی بڑی ہے، اے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی میرے نامہ اعمال میں؟ اس وقت اس کو جواب دیا جائے گا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ اس کا رب سنتا نہیں، اس کو ذریعہ طریقہ وسیلہ واسطہ چاہیے، ان کے لیے یہ ایک حدیث بھی
عقل کو ٹھکانہ لگانے کے لیے، تیری اور میری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آج کے بعد اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ کی قسم انسان کو تو ہر وقت دعا کے اندر گرے رہنا چاہیے، پڑے رہنا چاہیے۔ رب سے پوچھے گا رب یہ کون سی نیکیاں مجھے یاد نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو جواب دے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تجھے فی الفور بدلے میں عطا کی گئی، نہ ان کی وجہ سے تقدیر کی کوئی مصیبت ٹالی گئی۔ آج جو تو ایک ایک نیکی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ دیکھ تیرے رب نے تیری دعاؤں کی کیسی حفاظت کی ہے۔ اس وقت حدیث کے بعد کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اس وقت جب انسان عرب ہا عرب کھڑے ہیں، دیکھیں گے یہ ایک بندے کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو اس وقت ہر بندے کی کیا خواہش ہوگی؟ کاش اللہ نے دنیا میں میری کسی دعا کو بھی نہ سنا ہوتا۔ ہم یہاں پہ کیا مولوی سے، علامہ صاحب سے، پیر سے کیا گلہ کرتے ہیں؟ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اور وہاں پہ جا کے بندہ کیا کہے گا؟ کاش میرا رب میری دنیا میں کسی دعا کو نہ سنتا اور آخرت میں ذخیرہ کر لیتا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دعا کا تیسرا نتیجہ ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، جو دن لمبا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ یہ دعائیں کام آئیں گی۔ تمہیں کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ رب نہیں سنتا؟ اللہ کی قسم اس عقیدے سے دعا کرو کہ اللہ اگر فوراً نہیں دے گا تو آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ مصیبت نہ بھی ٹلی کیا ٹینشن ہے، میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، میرے نامہ اعمال میں گنی جا رہی ہیں، میرے نامہ اعمال میں تولی جا رہی ہیں۔ اٹھائیے ہاتھوں کو، رمضان جا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں جب بلائیں آئیں، وبائیں اتری، یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، یہ کیوں نہیں روئے، یہ کیوں نہیں میری بارگاہ میں آئے کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا، ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا، رحمت کی آغوش میں لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم ہاتھوں کو اٹھاؤ، تم اور میں نہیں چاہتے، ہم کھوٹے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم۔ اللہ کہہ رہا ہے پکارو مجھے، پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں اور ان کا جواب دینے والا ہوں۔ میں اور آپ رب کی رحمتوں سے غافل، رب کی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر، اپنی عقل لڑانی ہے۔ اللہ جی ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج رات کے درس میں کہ انسان مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہے، کہ انسان، حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت انسان کا عبادت گزاری کا، اطاعت گزاری کا مانگ مانگ کے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اللہ کی قسم مانگنے سے آتا ہے، مانگنے سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ پھر جو مانگ رہا ہوتا ہے ابھی اوپر بھی نہیں پہنچتا، نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ بندہ اللہ پہ توکل رکھ کے قسم کھا لیتا نا، صرف قسم نے، ایک بندہ قسم کھا لے اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے گا، ابھی اس نے مانگا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی مانگنے کی عادت رب کو اتنی پسند ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اس نے میرے پہ اعتماد کر کے مجھ سے مانگتا جو تھا، اس کو پتہ تو ہے نا اس کا رب سنتا ہے، اس نے اگر میرے پہ اعتماد کر کے کسی بندے کے سامنے قسم کھا لی ہے، بن مانگے بھی اس کو عطا کر دو، وہ چیز بھی عطا کر دو۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ یہ لمحہ تب آتا ہے جب میں اور آپ حدیث کے مطابق جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ رب سے مانگنا چاہیے۔ ایک واقعہ حضرت ابو بکر کے راز کا آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی قسم رب سے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، امیدیں اس سے لگانی چاہیے، بیمار ہو جائیں شفا کی امید اس سے لگانی چاہیے، پھنس جائیں نکلنے کی امید اس سے لگانی چاہیے۔ اور کئی صحابہ نے اپنے عہد کا جیسے پاس کیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ گر گئے، ملازم آگے بڑھا اٹھانے کے لیے، حضرت ابو بکر راز کو فاش کرنے والے نہیں تھے لیکن خادم تھا، غلام تھا، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ کو بڑھا رہا تھا،
ابو بکر نے کہا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، حالانکہ جائز ہے خادم کا ہاتھ پکڑ لیتے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ ہاتھ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں اٹھیں گے۔ میں اور آپ کس مغالطے میں؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا جب آگ میں گرنے لگے تھے؟ جبریل دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم کا کہیں آخری وقت تو نہیں آ گیا؟ اے ابراہیم بتائیے رب سے کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم جبریل امین کو کہہ سکتے تھے نا میری یہ حاجت اللہ کو پہنچائے، کوئی حرام تھا، کوئی غلط بات تھی؟ ابو بکر بھی بندے کے ذریعے کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتا ہے اللہ کہ رب کیا ہے، رب کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے رب کی قدر کوئی نہیں کی۔ ابراہیم جس نے رب کی قدر کی وہ جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر کو دیکھتے ہیں، جبریل میری آپ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ بتائیے میرا اور آپ کا عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گفتار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے